مسئلہ یہ ہے کہ یہ 10 دن کی کال کو اتنا سادہ نہ لے کوئی. یہ ملٹیپل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے فوری طور پہ ان کو کال دینے کی ضرورت پیش آئی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے ریاست کا وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے پچھلے کوئی 5-6 سال سے کہ اور خاص طور پر 4 سالوں میں اس کو برباد کر دیا گیا. اب پالیسی کوئی بناتا ہے، کون بناتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر یہ ضرور مجھے علم ہے کہ 100 بندوں کے لیے 1000 بندہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے ان کو روکنے کے لیے. اور تیسرا جو میں کہہ رہا ہوں ملٹیپل ایشوز ہیں وہ محمد مالک صاحب بات یہ ہے کہ ایک آپ حوالاتی کا ذکر کرتے ہیں یا قیدی کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے حوالاتی کا ذکر نہیں کرتے جو بڑا اہم ہے وہ بھی، اور جو سہولت کاری دیتا آیا اور جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں اس کی ایکسپوز ہوئیں یا ثبوت ملے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. اب وہ بھی بات کرتا ہے کہ بھائی صاحب صرف تیرا ہی نا، میرا کیوں نہیں، اور میری رہائی کیوں نہیں، صرف آپ کی رہائی کیوں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ دوسرا حوالاتی کس کی بات کریں، مجھے تو 2 لوگ بڑے امپورٹنٹ نظر آ رہے ہیں. ایک تو خان صاحب ظاہر ہے خود ہیں. آپ اگر میں I'll be very blunt، کیا آپ جنرل فیض حمید کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا سن رہے ہیں کہ فیصلہ ہونے والا ہے. مجھے اس کا لنک سمجھ نہیں آ رہا. اگر تو فیض حمید کی بات کر رہے ہیں جنرل کی، تو مجھے سمجھائیں اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب، عمران خان صاحب، جسٹس ثاقب نثار صاحب، یہ ایک ہی تکون ہے. اور ان کا اگر کوئی یہ کہے کہ کس طرح آپ جوڑتے ہیں ان تینوں کو، تو میرا خیال ہے آپ کا وقت ضائع ہوگا. سب کو علم ہے، اور آپ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اور آپ کا وقت بچاتے ہوئے کہ جنرل فیض حمید کیا سہولت کار نہیں تھے، اور کیا ان کے زیر اثر جو لوگ رہے انہوں نے بعد میں بھی سہولت کاری دی نہیں ہے، اور کیا ثاقب نثار کے جو زیر اثر لوگ تھے وہ سہولت کار نہیں تھے؟ یقیناً تھے. اور اسی طرح میں آج ایک اور عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے، تو مجھے آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ عالمی قوتوں کا دباؤ تو مختلف اوقات میں رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے رہا، ذوالفقار علی بھٹو کے لیے رہا، بے نظیر بھٹو کے لیے رہا. بھائی رہا، مگر کن قوتوں نے یا کن ریاستوں نے ان کے لیے بات کی جب ان کو گرفتار کیا گیا؟ اور آج جس شخص کی گرفتاری پر یورپ یا امریکہ میں باتیں کی جا رہی ہیں یا وہاں کی کانگریس خطوط لکھ رہی ہیں یا واویلا کر رہی ہیں، وہ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہماری طرح کی ریاست دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. ہم تو دوسروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، مگر دوسری ریاستیں اپنے مفادات کے لیے پالیسیاں بناتی ہیں. میاں صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، میں ذرا اس کو پہلے ختم کر لوں. 24 کو جو سب کچھ ہوگا اور سب کچھ ہوتا ہے، بڑے جلوس نکلتے ہیں، نہ بھی نکلیں تو جس طرح آپ لوگوں نے کنٹینر لگا کے شہر بند کرنے ہیں تو وہ تو ویسے ہی کامیاب ہو جائے گی تحریک. بیکاز اگر مقصد ہے کہ شہر بند کرنے ہیں تو وہ پی ٹی آئی سے پہلے آپ کی گورنمنٹ سے ہی بند کر دینا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، انہوں نے خود شہر بند کر دینے. مجھے یہ سمجھائیں کہ 24 کو اگر بڑا شو ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، اس کا فیض حمید کو کیا فائدہ؟ ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، وہ وہاں سے ان کے فیصلے ہونے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ دیکھیں محمد مالک صاحب، یہ دونوں شخصیات جو ہیں نا، یہ باہر لوگ جو بیٹھے ہیں آپ جیسے، ان سے زیادہ انفلوئنس بھی رکھتی ہیں، اور یہ باخبری باہر کے لوگوں سے زیادہ ہیں، اور وہ سہولت کاری کی وجہ سے ہیں. اب آ جائیں جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ عالمی قوتیں پریشرائز کرتی رہی ہیں 77 سالوں میں، مگر ان کا ایک پورشن یا تھوڑا وہ دباؤ ہوتا تھا، آج بڑھ گیا وہ ہماری معیشت کی کمزوری کی وجہ سے. آپ کی گورنمنٹ بوجھ اٹھا لے گی. ریاستیں، جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جو باقی لوگوں کے لیے
مختلف ریاستیں مختلف لوگوں کے لیے دباؤ ڈالتی رہیں وہ تھا کہ پاکستان کے لیے جنہوں نے سرو کیا وہ لیاقت علی خان سے نواز شریف تک، ذوالفقار علی بھٹو ان میں شامل ہیں، بے نظیر بھٹو ان میں شامل ہیں، مگر جس شخص کے لیے آج دباؤ کا سامنا ہے اور کوئی اس کا اظہار کرے یا نہ کرے مگر میں کر رہا ہوں کہ دباؤ ہے، کیا اس شخص نے پاکستان کے لیے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس پر پاکستانی قوم کو فخر ہو؟